ایسی نماز نہیں قابل قبول ہوگی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خاص طور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، او كما قال علیہ الصلاة والسلام، صدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ہفتے جو دینی اور علمی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ایک معمول بنا لیں کہ جب بھی کوئی دین کی یا علم کی بات آپ تک پہنچے، میرے ذریعے سے یا کسی کے بھی ذریعے سے، آپ سب سے پہلے زبان سے الحمدللہ کہہ دیا کریں۔ بڑا زبردست عمل ہے، بڑے فوائد ہیں الحمدللہ کہنے، اور دل بھی شکر کے جذبات سے سرشار ہو کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے یہ بہترین بات میرے کان میں ڈال دی۔ اور دوسرے، جس شخص کے ذریعے سے کان میں کوئی دینی یا علمی بات آئے، زندگی بھر اس کا شکر گزار اور احسان مند ہو جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے کسی نے کوئی ایک علمی بات بتا دی، زندگی بھر اس کا خادم ہوں، زندگی بھر اس کا خادم ہوں۔ تو ایک علمی بات، ایک دینی بات بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جس کے ذریعے معلوم ہو جائے اس کے لیے زندگی بھر ہم احسان مند اور شکر گزار ہیں۔ یہ دو معمول بنا لیں، بڑے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہر ہفتے عنوان بدل بدل کر آپ حضرات کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک علمی اور دینی شعبے سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے ایمانیات پر آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ ایمان ایک تو مقدار کا نام ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور دوسرے ایمان کی کیفیات بھی ہوتی ہے، ایمان کے مزے بھی ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں اللہ کو اپنا سب سے بہترین، سب سے پیارا اور سب سے محبوب اپنا خدا مان لیا جائے، اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت دل میں پیدا کر لی جائے، اللہ کے خالق و مالک، مشکل کشا اور حاجت روا ہونے کو دل سے تسلیم کر لیا جائے، نبی علیہ السلام کو ہادی اور رہبر مان لیا جائے، اور دین اسلام کو زندگی کا سب سے پیارا دستور زندگی مان لیا جائے، تو ایمان کا مزہ آنے لگتا ہے، ایمانی اعمال میں مزہ آنے لگتے ہیں، اور ایسا مزہ آتا ہے جیسے مادی چیزوں میں مزہ آتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں مزہ آتا ہے، مشروبات میں جیسا مزہ آتا ہے، ایمانی کاموں میں ویسا مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا عطا فرما دے، ہم سب کو بھی ایسا مزہ نصیب فرما دے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ اور سب سے پیارا عمل اور سب سے افضل عمل نماز ہے۔ نماز کے تعلق سے کئی ہفتوں پہلے جب اس کا موقع آیا تھا تو نماز کا پورا طریقہ، نماز کے اندر پائی جانے والی غلط فہمیاں، کمزوریاں مختصراً
انداز میں دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی، موقع ملا پھر کرتے رہیں گے۔ لیکن آج نماز سے متعلق جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ نماز اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے جو امیر پر بھی ہے، مالدار پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، بادشاہ پر بھی ہے، فقیر پر بھی ہے، مزدور پر بھی ہے، جوان پر بھی ہے، بوڑھے پر بھی ہے۔ اور یہ ایسا بہترین اسلامی عمل ہے اور ایسا پیارا عمل ہے نماز کہ جس طرح ایک بچے کو اپنے رونے پر پورا اعتماد ہوتا ہے کہ میں روؤں گا تو ماں متوجہ ہو جائے گی، مالدار کو اپنے مال پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ مال ہے تو کام بن جائے گا، اسی طرح مسلمان کو اپنی نماز پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ اسی نماز کے ذریعے سے میں اللہ کی رحمت کا، اللہ کی برکتوں کا مستحق بنوں گا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ من ترک وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز قائم کرو، مشرک مت بن جاؤ۔ قرآن کریم ہی کی آیت ہے، اللہ تعالی ہمارے سب سے بڑے حکیم ہیں، ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ان کا ایک مرتبہ کا کہنا کافی تھا، ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ نماز پڑھا کرو کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، حکیم ہیں، ساری حکمت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ صرف ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ اس کام میں فائدہ ہے، یہ کام کیا کرو کافی تھا۔ 70 مرتبہ قرآن کریم میں نماز پر اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، 70 مرتبہ بار بار نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، 70 مرتبہ نماز کے قائم کرنے کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر و مشرک کے درمیان وجہ امتیاز، ایک مسلمان اور ایک کافر و مشرک کے درمیان امتیاز کا معیار نماز ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، مشرک نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، منافق نماز میں سستی کرتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ تو مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر اور مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اپنا ماحول، جو اپنی فضا بنائی وہ نمازیوں کی بنائی۔ نبی اکرم علیہ السلام کے دور سے نمازیوں کی فضا بنی۔ آپ علیہ السلام کے دور سے ہی صحابہ اگر کسی کو نماز چھوڑتا ہوا دیکھتے تو اس کو کافر سمجھتے۔ ایسی فضا بنا دی تھی، ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ منافق بھی نماز چھوڑنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں کافر نہ سمجھ لیا جاؤ۔ ایمان یہ دل کی اندرونی کیفیت کا نام ہے اور ایمان کی ظاہری صورت کا نام نماز ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے مومن ہے، نماز چھوڑ رہا ہے مسلمان نہیں، نماز چھوڑ رہا ہے مومن نہیں۔ نماز کے بغیر کوئی خدمت انسانیت کی ہے ہی نہیں، قابل قبول ہے ہی نہیں۔ نماز کے بغیر
دین کا کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ نماز ہے انسانیت کی خدمت قابل قبول، نماز ہے ڈاکٹروں کے ذریعے سے مریضوں کی خدمت قابل قبول۔ ڈاکٹر کے اوپر بھی نماز معاف نہیں، انجینئر کے اوپر بھی نماز معاف نہیں، انسانیت کی خدمت کرنے والے دوستوں کے اوپر بھی نماز معاف نہیں۔ نماز ہمیشہ کا عمل ہے، موت تک کا عمل ہے، ہمیشہ نماز پڑھتی رہنی ہے۔ روزہ ہمیشہ نہیں رکھنا، رمضان میں رکھنے ہوتے ہیں، حج ہر ایک پر نہیں اور ہمیشہ نہیں، زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں اور ہمیشہ نہیں، لیکن نماز ہمیشہ کا عمل ہے، ہمیشہ کا عمل ہے اور ہر ایک پر ہے، امیر غریب مالدار فقیر بھکاری مسلمان ہے، ہر ایک پر ہے، جوان بوڑھا مرد عورت، مرد پر جماعت کے ساتھ ہے، عورتوں پر اپنے گھروں میں نماز افضل ہے، لیکن نماز ہر ایک پر ہے اور ہر وقت ہے، یہاں تک کہ انسانیت کی خدمت میں لگے رہنے والے نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں، زیادہ تر سیاست میں لگے رہنے والے نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ جہاد سے بڑا کون سا عمل ہے؟ دین کا سب سے بڑا عمل جہاد، جہاد سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ جہاد کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں، جب جہاد کے میدان میں نماز معاف نہیں تو انسانیت کی خدمت کرنے والوں میں نماز معاف ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ جہاد کے میدان میں بھی نماز پڑھنے کے طریقے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ نماز ایسا بہترین اور پیارا عمل ہے، اللہ کی رحمتوں کو برکتوں کو کھینچنے کا نماز سے بہتر پیارا عمل کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی اور کسی مصیبت کا احساس بھی ہوتا کہ آ سکتی ہے، نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے، مسجد میں آ جایا کرتے۔ مومن کا دل ایسا لگتا ہے نماز میں جیسے مچھلی پانی میں سکون رہتی ہے، ویسے ہی نماز مومن کے لیے۔ نبی اکرم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، 50 نمازیں ادا کی گئی، 50 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، گفٹ میں دی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، باریک چیزوں کو بھی جاننے والے ہیں، بڑے حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں، ہماری ضروریات کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے 50 وقت کی نماز مقرر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ بندوں کے وقت میں بھی گنجائش ہے، صلاحیت میں بھی گنجائش ہے، طاقت میں بھی گنجائش ہوگی، تبھی تو مقرر کی تھی۔ اگرچہ اللہ کا پھر احسان ہو گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر نبی اکرم علیہ السلام جب دوبارہ گئے اور جاتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے کرم اور احسان کیا، 5 کر دی، لیکن 50 کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی غذا ہمارے جسمانی صحت کے لیے متعین کرتا ہے تو ہمیں اس پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، وقت کا بھی خیال کرتے ہیں اور اس مقدار کا بھی خیال کرتے ہیں کہ اتنا ہی کھانے کو کہا ہے اور اس وقت کہا ہے، بڑا خیال کرتے ہیں۔ لیکن حکیموں کا حکیم ہے اللہ، ہماری ضروریات کا مالک ہے اللہ، اس نے وقت بھی متعین کیا، مقدار بھی متعین کر دی ہماری ایمانی اور روحانی صحت کے لیے، لیکن ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں۔ نبوت کے بعد سب سے زیادہ طاقتور عمل نماز ہے، ایمان کے بعد سب سے زیادہ طاقتور عمل نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، ہمارے لیے وقت بھی متعین کیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، وقت بھی متعین کر دیا، مقدار بھی متعین کر دی، 5 وقت، کتنا؟ اتنی نمازیں فرض ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ایمانی اور جسمانی ضرورتوں سے خوب واقف ہیں۔
اس لیے جانتے ہیں کہ اس میں کیا فوائد ہیں، کیا منافع ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری کیسی انسانی تربیت ہوتی ہے نماز سے، کیسی روحانی تربیت ہوتی ہے، کیسی ایمانی تربیت ہوتی ہے، کیسی جسمانی اور ذہنی تربیت ہوتی ہے نماز سے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وقفے سے ہمیں جو 5 وقتہ نمازوں میں بلایا جاتا ہے، یہ ہمیں باہر کے فتنوں سے، رنجشوں سے، آلائشوں سے، گندگیوں سے پاک کرنے کا بہترین عمل ہے۔ نماز بہترین عمل ہے، لیکن بدقسمتی سے بڑی افسوس کی بات ہو گئی کہ ان سب کے باوجود، جاننے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر اور مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ یہ بات جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی روحانی تربیت کے لیے نماز رکھی، نمازی زیادہ ہیں یا بے نمازی؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بلڈنگوں میں نمازیوں کی کثرت ہے یا بے نمازیوں کی؟ بے نمازیوں کی کثرت۔ بے نمازی ہمارے محلوں میں بھرے پڑے ہیں۔ نماز اتنا پیارا عمل، بازاروں میں گنجائش نہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، لیکن مسجد میں پوری مسجد خالی ہے۔ مسجد میں گنجائش ہی گنجائش ہے۔ فجر کی نماز جو کہ اپنی زندگی کو شروع کرنے کا اور بہتر بنانے کا سب سے پیارا اور سب سے پہلا عمل تھا، آج اس کا رواج بالکل زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے۔ پوری بلڈنگ میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے والے تو پورے محلے میں کوئی نہیں، ایسے بھی محلے۔ اتنا پیارا عمل، اتنی رحمتوں برکتوں والا عمل اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، جو حکیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، جانتے ہیں کہ بندے کے پاس گنجائش ہے، جانتے ہیں، بندہ بھی جانتا ہے کہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن کیوں غفلت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہمیت نہیں، لوگ برا نہیں سمجھتے، رواج پڑ گیا، نماز چھوڑنے کا رواج پڑ گیا۔ اب بندے برا نہیں سمجھتے، لوگ برا نہیں سمجھتے، شراب کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ شراب اگر پی جائے تو لوگ برا سمجھیں گے۔ کیا کسی شرابی آدمی کو کوئی داماد بناتا ہے؟ نہیں، پہلے معلوم کرتا ہے کہ شرابی تو نہیں ہے، نشیڑی تو نہیں ہے۔ اور نماز کا چھوڑنا شراب اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ شراب اور زنا کو تو بڑا گندا عمل سمجھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کو کوئی گندا عمل نہیں سمجھتا۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے نمازی ہیں اور کثرت سے ہیں۔ زیادہ تعداد ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری بلڈنگوں میں زیادہ تعداد بے نمازیوں کی ہے، اور ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نمازیوں کو بھی بے نمازی کے گناہ کا احساس نہیں رہا۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ابا پہلی صف میں ہوتے ہیں، لیکن بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ لوگ برا نہیں سمجھتے نا۔ اگر بچہ شراب پیتا ہے تو ضرور برا سمجھتے ہیں، لوگ برا سمجھتے ہیں نا، تو بچے کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ شراب اور زنا سے بھی گندا عمل ہے نماز کا چھوڑنا، لیکن بچے کے بے نمازی ہونے پر نہ باپ کو کوئی فکر اور نہ ماں کو کوئی فکر۔ بچے بھی بے نمازی پل رہے ہیں اور بچیاں بھی بے نمازی پل رہی ہیں۔ نمازیوں کے ناک تلے بے نمازی ہیں، لیکن کوئی احساس نہیں۔ کیسے نمازی ہیں یہ کہ جنہیں احساس نہیں
کہ ان کے سامنے نماز چھوڑی جا رہی ہے، ایک گندا عمل کیا جا رہا ہے اور انہیں کوئی فکر نہیں، کیسے نماز نہیں؟ ایسی نماز تو منہ پر مار دی جائے گی کہ جو آپ کو نماز کی اقامت پر نہ لا سکی، جو نماز کا ماحول بنانے پر نہ لا سکی۔ اقامت صلاۃ کا حکم ہے، یعنی نماز کا ماحول بناؤ، کا ماحول ہے، سارا ماحول بے نمازیوں کا ہے، سارا ماحول بے نمازیوں کا ہے۔ اور بڑی فکر کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے نمازی ہوتے ہیں، ہماری مجلسوں میں بے نمازی ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں میں بے نمازی ہوتے ہیں، لیکن کوئی احساس نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تو پھر اللہ کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، ایک دو نماز پڑھنے والوں سے نہیں آتی۔ جو بربادی فویل للمصلین، نماز چھوڑنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ جو بربادی ان بے نمازیوں پہ آئے گی، وہ بربادی ان نمازیوں پر بھی آئے گی، ہم نمازیوں پر بھی آئے گی، کیونکہ ہم بے فکر ہیں، ہمارے سامنے پورا ماحول بے نمازیوں کا ہے، پورا محلہ بے نمازی ہے۔ یہ جمعہ میں آنے والے جو جمعہ آتے ہیں، یہ سب بے نمازی ہیں، اور احساس نہیں ہے کہ شراب اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا۔ اس عمل کو گندا نہیں سمجھتے، بے نمازی کو داماد بھی بنا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں سمجھتے، اس لیے کہ معاشرہ گندا نہیں سمجھتا نا، معاشرہ اس کو برا نہیں سمجھتا۔ نشیڑی کو اور شرابی کو کوئی داماد نہیں بناتا، کوئی شرابی نوکر نہیں رکھتا، معلوم کرتا ہے کہ شراب تو نہیں پیتا، بدکار تو نہیں ہے، لیکن اگر بے نمازی ہے تو اس کو رشتے بھی دے دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو تھما دیتے ہیں، اور نوکر بھی رکھ لیتے ہیں بے نمازی کو۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ خود تو نماز پڑھ رہے ہیں، خود تو نیک عمل کر رہے ہیں، ہم سب نماز پڑھنے والے، لیکن ہمارے دل میں بے نمازی ہونے کا گناہ ختم ہو گیا۔ بے نمازی کا گناہ، نماز چھوڑنے کا گناہ، جو شراب اور زنا سے بھی بدتر گناہ ہے اور گندا عمل ہے، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کو ہم نے بے نمازی ہونے کو قبول کر لیا ہے۔ آج ہمارے سامنے، ہمارے ماحول میں، ہماری بلڈنگوں میں، ہمارے گھروں میں بے نمازیوں کی کثرت ہے، پورا ماحول ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ یہ ہمیں ڈبو دے گا، یہ کام ہمیں برباد کر دے گا۔ اپنے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے محلے کے نمازی ہونے کی فکر نہیں کریں گے، کافی نہیں ہے، ایسی نماز نہیں قابل قبول ہوگی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خاص طور پر اپنی نماز کو پیاری بنانا ہے، پیاری بنانا ہے۔ نماز ایمان والے پہ بھاری نہیں ہوتی بلکہ پیاری ہوتی ہے۔ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے فوراً نماز کی طرف لپکتا ہے، مزہ آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے نماز میں مزہ آتا ہے۔ تو جس کام میں ہمارے محبوب کو مزہ آئے، ہمیں نہیں آئے گا؟ جس کام سے ہمارا دوست، ہمارا محبوب خوش ہوتا ہے، وہ کام ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں اچھا لگ رہا؟ ہمیں نماز میں سکون کیوں نہیں آ رہا؟ تو ہمیں اپنی نماز کو بھی پیاری بنانا ہے، پڑھنا ہے۔ شروع میں نماز ایک دوا کی طرح کام کرتی ہے، دوا کی طرح کڑوی لگتی ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کریں، مستحبات کی رعایت کریں، سنتوں کی رعایت کریں۔ شروع میں کڑوی لگے گی، لیکن پھر یہی نماز پیاری معلوم ہونے لگے گی، سکون آئے گا، مزہ آئے گا۔ 60 سال ہو گئے ابھی تک نماز درست ہی نہیں ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال نماز درست نہیں، نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، بس پڑھے جا رہے ہیں، رسم ہے، رواج ہے۔ تو میری خاص طور پہ اپنے نمازی دوستوں سے، نمازی بزرگوں سے یہ درخواست ہے کہ طے کر لیں کہ اپنے 10 لوگوں کو جو ہم سے ملیں، جو ہمارے قریب ہوں، جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، روزانہ 10 لوگوں کو صرف ایک بار کہیں گے نماز پڑھ لیا کرو بھائی، سارے کام ہوتے ہیں، نماز کیوں نہیں ہوتی؟ سارے کام ہوتے ہیں، نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اتنا گندا عمل نماز کا چھوڑنا، اور ہمارے دل میں اس کی گندگی نہیں رہی۔
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ اپنے گھروں میں بھی اور اپنے محلے میں بھی نماز کو زندہ کریں۔ طے کرتے ہیں میرے بھائیوں، سارے لوگ طے کریں کہ اپنے جو لوگ جن کے نیچے ماتحت لوگ رہتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ طے کریں، جو بڑے ہیں اور جن کے نیچے کچھ لوگ رہتے ہیں، اگر وہ اپنے ہاتھ سے ان کو روک سکتے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، چل نماز پڑھ گیا، یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، پاور دیا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ پاور کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ برکتوں اور رحمتوں کو کھینچنے والے عمل کو اپنے فیکٹری میں، اپنے دفتر میں، اپنے کارخانے میں، اپنی بلڈنگ میں لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو جو لوگ پاور والے ہیں، اختیار والے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو ہاتھ پکڑ کر مسجد کی طرف روانہ کریں، اور اگر جو لوگ پاور والے نہیں ہیں وہ زبان سے کہہ دیا کریں ایک مرتبہ کہ بھائی نماز پڑھ لیا کر، وقت ہو چکا ہے، کیا حرج ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ طے کریں کہ روزانہ 10 لوگوں کو انشاءاللہ نماز کی طرف متوجہ کریں گے۔ طے کرتے ہیں نا؟ انشاءاللہ میں بھی، آپ سب بھی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔